السلام علی رسول اللہ اما بعد باب اذا اسلم قوم فی دار الحرب ولہم مال وارضون فہی لہم۔ یہ باب ہے دار الحرب میں جب کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں تو اس میں ان کا جو مال اور جو زمینیں ہیں وہ انہی کی ہوں گی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمود نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبد الرزاق نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی معمر نے زہری سے، وہ علی بن حسین سے، وہ عمر بن عثمان بن عفان سے، اور وہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، این تنزل غدا، آپ کل کہاں نزول فرمائیں گے؟ فی حجتی، آپ کے اس حج میں جو آپ نے کیا تھا۔ قال، آپ نے فرمایا وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنزِلًا، کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی جگہ چھوڑی ہے؟ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا نحن نازلون غدا بحیف بنی کنانۃ المحصب، کل کو ہم بنو کنانہ کی جو وادی محصب ہے ہم وہاں پر اتریں گے۔ حیث قاسمت قریش علی الکفر، جہاں قریش نے کفر پر ایک دوسرے کو قسمیں دی تھیں۔ وذالک، اور یہ واقعہ، ان بنی کنانۃ حالفت قریشہ، بنو کنانہ نے، وہ حلیف تھے قریش کے، علی بنی ہاشم، بنو ہاشم کے خلاف، اللہ یبایعوہم ولا یؤوہم، نہ ان سے وہ تجارت کریں گے اور نہ ان کو وہ پناہ دیں گے۔ قال زہری، زہری کہتے ہیں والخیف الوادی، اور خیف جو ہے یہ وادی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا۔ اس باب قائم کرنے کا مقصد ایک فقہی اختلاف کو حل کرنا تھا۔ بعض لوگوں نے اپنی فقہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جب کوئی دار الحرب میں بندہ مسلمان ہو جائے، دار الحرب اس کفر کو کہتے ہیں، کافروں کے اس ملک کو کہتے ہیں کہ جس میں جنگ جاری ہو، اس کو دار الحرب کہتے ہیں۔ کافروں کا کوئی ملک تھا، ان سے جنگ جاری تھی، وہاں پر کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب حدیث کی روح سے ان کا جتنا بھی مال ہے، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ درم و دینار ہو، چاہے مال ڈنگر ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب کا سب اسی کا ہوتا ہے جو مسلمان ہوا۔ یعنی اگر اس علاقے کو مسلمان فتح کر لیتے ہیں تو مسلمان کی جو جگہ ہے، مسلمان کی جو چیز ہے وہ نہیں چھینی جائے گی، وہ اسی کے پاس رہے گی۔ البتہ جو غیر مسلم کی زمین ہے، اس کا گھر ہے، اس کے پیسے ہیں، یہ مسلمانوں کے امیر کے پاس آئیں گے، وہ اس کو غنیمت کے طور پہ تقسیم کرے گا۔ بات سمجھ آئی؟ دار الحرب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر جنگ جاری ہے کفر کے ساتھ، یعنی کافروں کا ملک۔ وہاں پر کچھ لوگ مسلمان ہو گئے چوری چھپے، انہوں نے ظاہر نہیں کیا، اب وہ ان مسلمانوں کی جتنی پراپرٹی ہے، جتنے گھر ہیں، جتنا روپیہ پیسہ ہے، جتنا مال ڈنگر ہے، یہ سب محفوظ ہو جائے گا۔ کل کو وہ علاقہ فتح ہوتا ہے، ان چیزوں کو کوئی نہیں چھیڑ سکے گا۔ البتہ کافروں کی جتنی جائیدادیں ہیں، گھر ہیں، زمینیں ہیں، یہ اگر وہ اسلام نہیں لاتے تو پھر اس کا فیصلہ مسلمانوں کا امیر کرے گا۔ واقعہ اس طرح ہوا۔ اچھا، فقہی اختلاف یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی فقہ میں یہ لکھ دیا کہ جی ساری چیزیں اس کی ہوں گی، لیکن اس کی زمین اور اس کا جو گھر ہے نا، یہ اسے چھین لیا جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہی ہو، وہ چھین کر سارے مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے اس فقہی مذہب پر رد کیا کہ یہ تمہارا موقف ٹھیک نہیں ہے، اور جمہور اہل علم کا موقف ٹھیک ہے کہ جس طرح درم و دینار مال ڈنگر اس کا ہے، اسی طرح گھر اور زمین بھی اس کی ہے، لہذا اس سے نہیں چھینی جائے گی۔
تو یہ امام بخاری نے بعض لوگوں کی فقہ پر رد کرنے کے لیے باب قائم کیا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حج کرنے گئے، یہ آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا، تو آپ سے اس وقت اسامہ بن زید، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے نا زید، یہ ان کے بیٹے تھے اسامہ۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کل آپ ٹھہریں گے کہاں مکے میں، آپ کے رہائش کے لیے کون سی جگہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے کوئی جگہ چھوڑی ہے۔ عقیل کون تھا؟ عقیل آپ کے چچا ابو طالب کا بیٹا تھا، علی رضی اللہ عنہ کا بڑا بھائی تھا۔ اور جب علی اور جعفر یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لا کر مدینے آ گئے، تو اس عقیل نے یہ کیا کہ علی، جعفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سب جائیدادیں اس نے بیچ دی، فروخت کر دی۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، اس نے ہمارے رہنے کے لیے جگہ تو چھوڑی کوئی نہیں۔ یہاں سے امام بخاری کا استدلال کیا ہے؟ امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ جب آپ نے عقیل کی بیع کو فاسد نہیں کیا، حالانکہ وہ اسلام نہیں لایا تھا، آپ نے اس کی بیع کو فاسد نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ جو چیز اس کے پاس چلی گئی اس نے آگے بیچ دی۔ آپ اگر چاہتے تو مکہ فتح ہونے کے بعد آپ کہتے کہ بھئی یہ گھر میرا تھا، یہ میرے چچا زاد بھائی نے بیچا، اس نے غلط کیا، وہ اس کا حقدار نہیں تھا، یہ علی کا تھا، یہ جعفر کی تھی چیز، یہ اس نے بیچی، اس میں ان کے حصے تھے، یہ اس نے ٹھیک۔ آپ نے اس کی بیع کو فاسد نہیں کیا، آپ نے اس نے جو کیا اس کو باقی رکھا۔ تو اس سے امام بخاری کا استدلال ہے کہ جب جو زمینیں کافروں کے پاس چلی جائیں، آپ اس کو جب واپس نہیں چھینتے، تو جو چیز زمین مسلمان کی ہو آپ اسے کیسے چھین سکتے ہیں؟ بات سمجھ آئی کہ عقیل کافر تھا، اور کافر کے تصرف کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نہیں کیا، اور جن کے پاس وہ گھر گئے تھے آپ نے ان سے واپس نہیں چھینے، اور اس کے علاوہ بھی جتنے کافر تھے آپ نے ان کو ان کے گھروں پر، ان کی جگہوں پر باقی رکھا۔ جب یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو جو مسلمانوں کی جگہ تھی، جو مسلمانوں کے گھر تھے، آپ اس کو کیوں چھینتے؟ یہ تو بالاولیٰ اس بات کے حقدار تھے کہ ان کو بھی ادھر باقی رکھا جائے۔ لہٰذا ان لوگوں کا فقہی موقف غلط ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مسلمان سے بھی اس کا گھر اور زمین خالی کروائی جائے گی اور وہ سب مسلمانوں میں بانٹی جائے گی، یہ ان کا موقف غلط ہے۔ اب حدیث میں ایک دو چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم وادی بنو کنانہ کی وادی محصب میں ٹھہریں گے، جہاں پر قریش نے کفر پر قسمیں کھائی تھیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جس وقت آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، شیب ابی طالب کے اندر محصور ہو گئے۔ اس وقت سب قریش کے قبیلے بنو ہاشم کے خلاف ہو گئے۔ بنو ہاشم، انہوں نے سوائے ابو لہب کے، ابو لہب جو تھا بنو ہاشم کا بچہ ہونے کے باوجود اس نے کفر کے ساتھ اتحاد کیا، حالانکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ سب عرب قبیلے مل گئے بنو کنانہ کے ساتھ اس بات پہ کہ جب تک یہ ہمارے معبودوں اور الہوں کو برا بھلا کہنا نہیں چھوڑتا اور ہمارے دین پر واپس نہیں آتا، ہم نہ اس سے خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نبھائیں گے، ان کا بائیکاٹ ہوگا، کوئی چیز ان تک نہیں پہنچائی جائے گی، یہ بھوکے مرتے ہیں تو مر جائیں۔ اس وقت یہ سب کے سب متحد ہو گئے، لیکن بنو ہاشم جو تھے ان میں سے کچھ تو مسلمان ہوئے، لیکن کچھ باوجود کفر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے غیرت یہ کی کہ اللہ کے نبی ان کے بیٹے تھے، بھتیجے تھے، بھانجے تھے کسی کے، ان سب نے کہا کہ بھئی ہم تو اس پہ غیرت کریں گے، یہ ہمارا بچہ ہے، ہم اس کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ جو 3 سال تک ابو طالب اس وقت بڑے تھے، ان کا اور سارے قبیلے کا جو بائیکاٹ کیا گیا، یہ اس کی طرف اشارہ کیا، یہ کہ حیف
یعنی وادی بنو کنانہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر سارے قریشیوں نے بنو کنانہ کے ساتھ مل کر یہ قسمیں کھائی تھی کہ ہم ان سے نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان سے ہم جو ہے نا وہ کوئی ان کو پناہ دیں گے، کسی بھی طرح ان کے ساتھ نرمی نہیں کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم وہاں پر پڑاؤ ڈالیں گے۔ تو بہرحال یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ لائے، میں نے اس کا مقصد آپ کو سمجھا دیا کہ کس مقصد کے لیے امام بخاری لائے ہیں، تو یہی موقف درست ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3058۔